اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان تطہیر تے کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ ذکر والے بھی سونے سونی زبان نال سونی صلوات۔ اجازت ہوئے آغاز مجلس تو اکو اللہ دا قرآن سناواں۔ آباد رہو سچان دی سچی شان سناواں۔ قرآن وچوں تو اکو شیعہ دا ایمان سناواں۔ اس مجلس دے وچ آنا لاندی بخشش دا سامان سناواں۔ آباد رہو ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ سید الثقلین و شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین صلوات۔ وعلی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ وابن امہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین۔ بلند صلوات۔ نادے علیاً مظہر العجائب تاجدہ اونا لکا فی النوائب۔ کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یک زباں ہو کے نعرہ حیدری۔ ذکر عباس زمانے کا بھلا کرتا ہے۔ آباد رہو ذکر عباس زمانے کا بھلا کرتا ہے۔ جو بھی خلوص دل سے مانگو وہی عطا کرتا ہے۔ عطائے سیدہ بی بی کی سخاوت دیکھو، عباس تو کٹے بازوؤں سے دنیا کو عطا کرتا ہے۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ کافی دیر دا ممبر تے بیٹھا مولا دا ہر مدا مصائب آل محمد پیا پڑھ دے۔ میرا پروگرام ہے تو اکو فضائل آل محمد سناواں، اور فضائل بھی امیر المومنین حیدر قرار فاتح خیبر مولا علی دے سناواں۔ اگر کوئی مولوی ذاکر تواڈے سامنے یہ دعویٰ کریندا ہے جو تواکو میں مولا علی دے ڈھیر سارے فضائل سنا چھوڑن، اس دا اے دعویٰ غلط ہے، کیونکہ مولا علی دے فضائل یا اللہ جان دے یا محمد مصطفیٰ جان دے، باقی نبی بھی نہیں۔ شیعہ سنی دا مجمع باقی انبیاء دی سمجھ علی دے پتر بھی نہیں آندے۔ میرے ہوتے فتویٰ لاون تو پہلے ایک میری چھوٹی جی دلیل سن گنو۔ علی دا جدہ 11واں پتر ظہور فرمیسی، جناب عیسیٰ ابن مریم اندے پچھو نماز پڑھ سے۔ آباد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ فضائل امیر المومنین دا آغاز فرمان رسول تو پیا کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یا علی انتا یاسوب الدین، یا علی تو اللہ دے دین دا یاسوب ہے۔ آباد رہو۔ یاسوب ایک شہد دی مکھی کو آدن جیڑی شہد دیاں مکھیاں دی سردار ہوندی ہے۔ عزادارہ نے امام حسین اس مکھی دے بارے اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب اچ فرمایا ہے، میں ایکو وہی کرے نا جو تائیں فلاں جاتے چھتا بنامنا ہے، فلاں جاتے چھتا بنامنا ہے۔ یہ اتنی بڑی سردار ہوندی ہے، اگر کوئی مکھی اس دے حکم دی عدولی کرے تا ایکو موت دے مردہ اختیار ہوندہ ہے۔ سامعین محترم، اس مکھی دا اہم کام اے ہوندہ ہے، یہ شہد دے چھتے دے گرد پارا دین دیئے، یہ جرا گھون دا پکھا ہوندہ ہے، ان دے گرد دے پارا دین دیئے تاکہ کوئی مکھی ایو جیاں راس چوس کے نہ آوے جہن دے وچ غلاظت، نفاست اور نجاست ہوئے۔ عزادارہ نے امام حسین اس واسطے اللہ دے رسول فرمائے، لوگو میرا بھیرا علی اللہ دے دین دا یاسوب ہے۔ آباد رہو۔ شیعہ سنی دا مجمع تھوڑا جیا ہو رہا آسان کر چھوڑا، جیڑی پاک ہستی اللہ دے دین کو غلاظت، نفاست اور نجاست تو دور رکھے وہ کو علی یاد ہے۔ مسجد نبوی علی امیر المومنین وضو بیٹھے کریں، یہ پاک ہستیاں محتاج انہاں کو شریعت سکھامن واسطے عمل کیتا ہے۔ لوگاں علی بادشاہ کو وضو کرندہ ڈٹھے، مولا دے چہرے تو جرا پانی ڈھاندا ہا او زمین تے نہ آندا۔ آباد رہو۔ لوگ حیران تھی کہ پاک پیغمبر دے کول ہیں، آدھن آقا تواڈا بھیرا علی وضو بیٹھا کرندہ ہے، علی دے چہرے تو جرا پانی ڈھاندا ہے او زمین تے نہیں آندا کن ویندا ہے؟ پاک پیغمبر دا جواب سننا ہے۔ پاک پیغمبر فرمائے، او لوگو جھلے او پاگل تھی گئے ہو، میرے بھیرا علی دے چہرے تو جرا پانی ڈھاندا ہے او فرشتے تبرک دے طور تے آسمانہ تے گھن وینن۔ آباد رہو، آباد رہو۔ ایک دی مسجد نبوی لوگاں نال بھری پئی ہے تے امام حسن بھی موجود ہیں۔ ایک سفید ریش نقاب پوش ہے، قریب آ کے آدھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ دا رسول میڈا سلام ہووی۔ نبیان دے سلطان دی آواز آن دیئے علیکہ سلام یا نبی اللہ، اللہ دا نبی میرا بھی سلام ہووی۔ اس سفید ریش نقاب پوش فرمایا ہے، اللہ دا رسول میرا آج اے مسئلہ حل کرو۔ جناب محمد مصطفیٰ فرمائے، آج تیرا اے مسئلہ میرا پوتر حسن حل کرے سی۔ آباد رہو۔ یہ سفید ریش نقاب پوش امام حسن دے سامنے آ کے آدھے، تو میرا استاد میں تیرا شاگرد، میرا اے مسئلہ حل کرو۔ مولا حسن مجتبیٰ نے اس دا اے مسئلہ حل کیتا ہے۔ اے سفید ریش نقاب پوش ٹر گئے، جدہ اے ٹر گئے مسجد نبوی چ بیٹھے ہوئے لوگاں پوچھائے، آقا اے کون ہے؟ پاک پیغمبر فرمائے، لوگو اے موسیٰ دا استاد خضر رہی جیڑا میرے پوتر حسن دا شاگرد ہے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ایک بندے مسجد نبوی دے ستون دے نال بہ کے آکھا، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ کرے سو۔ ایک بندے مسجد نبوی دے ستون دے نال بہ کے آکھا، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس بھی ٹھیک آکھا، کیونکہ مولا علی نہ ہوں دے تا او ہلاک تھی ونجے ہا۔ لیکن گالے اتنی وڈی مولا علی دی فضیلت علی نہیں۔ شیعہ سنی دا مجمع گال علی دی فضیلت علی یہ ہے جیڑی علامہ کلب عباس لکھنؤ والے لکھی ہے۔ علامہ صاحب لکھا ہے، اگر علی نہ ہوتا تو آدم صفی اللہ کا کیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کا کیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو عیسیٰ روح اللہ کا کیا ہوتا۔ آباد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ اکڑی امیر المومنین پیدل سفر پہ کرینے ہیں، جناب سلیمان بھی نال ہن۔ مولا دا گزر ایک وادی چو ہوئے جیڑی مشہور ہے وادی نمل۔
چونٹیاں دی وادی جداں ڈھیر ساریاں چونٹیاں تے جناب سلیمان دی دید پئیے آسمان دے پاسے دیکھ کے آدن کتنی بلند ہے او ذات جیری جان دیئے انہاں دی کل تعداد کتنی ہے انہاں چوں نر کتنے انہاں چوں مادہ کتنی ہیں جداں جناب سلیمان ایک گل کیتی ہے امیر المومنین نے اس دے مونڈے تے ہاتھ رکھا ہے سلیمان فرمائے مولا کیا میں غلط آنکھ چھوڑے مولا فرمائے نہیں سلیمان تو ان آنکھ جی میں علی پیاداں او محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار کسے کو سمجھاون دا طریقہ بھی مولا دے اس عمل تو سکھو مولا فرمائے سلیمان تو این آنکھ کتنی بلند ہے او ذات جائے انہاں کو خلق کیتا ہے سلیمان قدمہ تے جھڑ کے آدھے مولا کیا انہاں دی تعداد انہاں دے نر مادہ کوئی جان دے مولا فرمائے سلیمان رب کعبہ دی قسم میں علی جان دا انہاں دی کل تعداد کتنی ہے انہاں چوں نر کتنے ہیں انہاں چوں مادہ کتنی ہیں یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام مدد فضائل اتنا کافی جب تک ذکر بصائب نہ تھی وے اس بی بی دی حسرت پوری نہیں تھیندی جڑی مجلس وچ دور تو آندی ہے ادا رہو دیر کو ویندی ہے دور تو اس واسطے اکھمی جو بی بی شام ملک شام دا سفر کر کے آندی ہے دیر کو اس واسطے اکھمی ویندی ہے بی بی کو بھیرا دی لاش تے کہیں نہیں رومن دیتا جدہ مجلس ختم تھی ویندی ہے ازادار مومن ٹور وینن بی بی بھیرا دی غربت کو بہے کے روندی راندی ہے اللہ دی توحید رسول دی رسالت امیر المومنین دی ولایت بچامن واسطے دو محاذ تھیں ایک کربلا دو جا شام ازادہ رو میدان کربلا اچ حسین انبیاء دی محنت بچائیے دربار شام اچ آلیہ حسین بچائے ازاداران امام حسین جتھاں بھیرا نبی بچائیں اتھاں تیر تے تلواراں ڈھیریں او وطن تے بہ کے بے وطنہ کو رومن والے لوگاؤ جتھاں بھین بھیرا بچائے اتھاں پتھر تے بدماش ڈھیریں اللہ باہیں وسدے رہو آباد رہو تاریخ اچ مل دے نہیں لاہن دے قریب ہے جو 1657 میل دی تھکی دا محمل شام دے باروں آ کھڑے آباد رہو سوائے غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو مقدمین ذاکران تو سن دے آئیو بھیراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں نہن اٹھائیاں گئیاں ایویں شام پہنچ کے محملاں تو لتھیاں نہیں لہیاں گئیاں اللہ باہیں وسدے رہو آباد رہو تئیں پیادہ نئی آپ لتھی خاتون دی دھی ہک حکم دے نال لہی گئی تاریخ آدیے ترے دی پورے بی بی شام دے بہر کھڑی گئی ہو جدہ پیدل ٹرن دا حکم آیا ہئی پوری شام سجائی گئی لکھ بدماش دے مجمع وچ بن چادر سین ٹرائی گئی ایک ہور شہری تھئی بہت سونا بند لکھے اس لکھے شام دی جامعہ مسجد وچ تھیا قیامت خیز اعلانے شام دی جامعہ مسجد وچ تھیا قیامت خیز اعلانے ازادہ راو لکھن آلے لکھے جائیں اکبر پالا برکیاں وچ ہوندا اپنا سر اریانے اللہ باہیں وسدے رہو آباد رہو لکھن آلے لکھے جائیں اکبر پالا برکیاں وچ ہوندا اپنا سر اریانے سہل ابن سعد سادی صحابی رسول یہ موصل دا وسدے یہ ادھے کو قسمت اس نے بازار شام گھی نئیے جڑی دی مخدرات اسمت دیاں پاک کلیاں بازار شام عبور پیاں کریں دیاں ہیں یہ ادھے بازار شام ای میں سجا ہویا ہا جی میں عید دے موقع تے سجا ہویا ہوں دے میں اپنے دل وچ سوچے مسلماناں دیاں عیداں تا دوہن ایک عید الاضحیٰ دوجی عید الفطر پتہ نہیں آج مسلماناں دی کیڑی عید ہے جو مسلماناں بازار شام کو اتنا سجایا ہوئے
یہ دے میں ہی گلی دے وچوں گزردا پیا ہم، ایک بزرگ دیوار والے پاسے منہ کر کے روندا کھڑا، میں اس بزرگ دے قریب آیا، میں پوچھے آج مسلمانہ دی کیڑی عید ہے جو مسلمانہ اتنیاں خوشیاں کیتیاں ہوئیں؟ اے بزرگ میں کو پکڑ کے ایک ویران گلی چ گھن گئے، ادھے سہال آج مسلمانہ دی عید نہیں، آج مسلمانہ ویڑائے رسول برباد کر چھوڑائے، اللہ باویں وسدے رہو آباد رہو، مسلمانہ آج ویڑائے رسول برباد کر چھوڑائے، مسلمانہ نواسہ رسول کو قتل کر چھوڑائے، مخدرات عصمت دیاں پاک کلیاں کو قید کر کے بازار پھرے دے ودین۔ جدہ اسے گل کیتی ہے میرے سامنے دنیا تاریخ تھی گئی ہے سالہ دے، میں رج رونا رومن دے بعد میں اس پاسے آیا جتھاں لوگاں دا ہجوم ہا، جدہ میں لوگاں دے ہجوم دے قریب آیا چند محمل ہیں، ایک کمزور نہیں ڈاکہ دے اتے مولا سجاد سوار ہیں، میں قریب آیا، میں آکھے السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اس ویلے مولا سجاد دی آواز آن دیئے ساکو شام اچ سلام کرن اللہ کونے، اتا تا ساکو ہر کوئی باغی سڑین دے، اللہ باہمیں بس دے رہو آباد رہو، مولا سجاد دی آواز آن دیئے ساکو شام اچ سلام کرن اللہ کونے، اتا میں کہ مولا میں توڑے نانے محمد دا صحابی سہلاں، مولا سجاد دی آواز آن دیئے سہل پچھلا محمل ہے میری پھوپھی دا ان دے قریب لگا ون، میں محمل دے قریب آیا، میں آن کے آکھے السلام علیکہ یا بنات رسول اللہ، او نبی دیاں دھیاں میرا سلام ہو، جدہ میں سلام کیتا ہے اس ویلے آلیہ دی آواز ہے ساکو کون ہے اتھا سلام کرن اللہ اتھا تا میں دی بھین سڑین دے، اللہ باہمیں وس دے رہو آباد رہو، ہر کوئی میں کوئی تھا باغی دی بھین سڑین دے، بی بی میرے لئے کوئی حکم ہوئے، بی بی دی آواز آن دیئے سہل میرے بھیرا علی سانگ جس کمینے پکڑی ہوئی ہے، ایک واق سانگ کو تھوڑا جیاں دور گھن ونجے، میرے محمل دے گرد رش زیادہ تھی گئے، سالہ دے میں اس کمینے دے قریب آیا، میں کہ کمینہ تھوڑا جیاں سانگ کو اگاں ٹوروا دے میں نٹورے ساں، میں اس کمینے کو دینار دے دایا، ایک کمینہ اگاں سانگ کو ٹورین دائے، دینار میرے کلو جدن ختم ہوئے، اس سانگ روک چھوڑیے، ادھا لمبی روایت ہے، بس کہیں چھوٹ وین کرے نا، میرا اللہ علیہ دے بازار چاوکھا ٹوران دا واسطہی نازاداراں کو اتنا رزق دے جو اسے سال بین تے برا دی زیارت تے ونجن، جدہ شام ونجن انہاں دے نال گھر دی غیرت دی یا بین ہوئے گھر دی غیرت دے نال اس بازار چو گزرین، جتوں غیرت اللہ پھوپیاں دے نال گزرے، پیچھے انہاں کو کہے عالم کولو نہ پوچھنا پوسی، جو رات روانہ لے امام دا خون کف رچ کیوں نہ رکیا، اللہ باہمیں وس دے رہو آباد رہو، بازار حمیدیاں تنگ بازارے، اتھاں ظاہرین کو اوکھا ونجان دینن، صلاح الدین ایوبی دے مجسمے تو گن کے پہلے چوک تک 70 قدم دا فاصلہ 2 منٹاں جتے تھی ویندے، آلیہ مغرب دی نماز پڑھ کے ٹرنا شروع کیتا ہے، جدہ فجر دی اذان آئیے، اس ویلے پہلے چوک تے پہنچیے، عزاداران امام حسین 70 قدم دے فاصلے تے 12 گھنٹے اس واسطے لگ گئے، جتا بی بی راہ منگ دیئی لوگ پتھر مرین دے آئین، رو کے آدھی مسلماناؤ حیا کرو، میں تواڈے نبی دی دیاں، او میرے سر تے چادر کوئی نہیں، ہوشیاں سنیاں وہ ایک بازار ایسا بھی آیا ہے جڑا آلیہ بہوں اوکھیاں عبور کیتا ہے، اس ویلے بھیرا دی سانگل پاسے دیکھ کے آدھیے آنکھ باندھ نہیں کی تھی، تیرے قتال دے ویلے سارا
منظر دے دی رہیاں او تو تیرا ضرباں نال کٹھائیں تیریاں ضرباں گنا دی رہیاں او اکھ بند نہ کر میرا چن بھی رونا ذرا دیکھ میں کس دی پیاں او میرے قاتل گنا بازار دے وچ وہ تیرے قاتل گن دی رہیاں اللہ لعنت اللہ اور جناب دے سامنے انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ فضائل و مصائب اہل مصائب اجاز حسین خان بلوچ بعد نماز دا وقفہ اسی نماز دے وقفے تو بعد انشاءاللہ ایک دو بندہ پڑھنا لے بعد ہی لنگر نیاز ہے تمام بارگاہ دے وچے باواز بلند سلوات